ہمارے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي یا رب تو بھی بخش دے میرے والدین تو بھی بخش دے. اہل دیوبند کہتے ہیں کہ ہم صحیح اہل سنت ہیں جبکہ یہ بریلوی ہیں، اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ سنت کا پتہ حدیث سے لگتا ہے، لہذا ہم اہل سنت جو ہیں ہم اہل سنت ہیں. اس کی طرف اچھا جی وہی اہل سنت نے اہل حدیث انہوں نے پھر انگریز کو درخواست کیوں دیتی سی ساڈا نام اہل حدیث الاٹ کرو. اگر توجہ نال انہوں دا اصل نام ہے بھابی. انہوں دا ایک مولوی سی محمد حسین بٹالوی انہیں انگریز نو درخواست دیتی سی لوگ سانو بھابی بھابی کہہ کے چھیڑ دے سانو سرکاری کاغذ اہل حدیث لکھیا جائے. اہل حدیث نا انہوں نے انگریز کو الاٹ کرایا. یہ پھر اہل سنت کیوں نہیں اخواندے جی سنی سنتے انہاں کے سوال یہ کیوں اہل حدیث اخواندے نے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کسی جگہ یہ نہیں فرمایا میری حدیث پہ عمل کرو، کسی جگہ نہیں فرمایا. علیکم بحدیثی کسی جگہ نہیں فرمایا. آج یہ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. دیوبندیاں نے ایسی سنی ہوں کون ہے؟ کربلا دے بیمار امام زین العابدین کو پوچھ رہے ہیں. امام زین العابدین فرماتے ہیں علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ. سنی دی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب نے درود شریف چوکا پڑھتا ہے. سنی دی نشانی ہے. وہ تے درود شریف نال ایڈا پیار نہیں کرتے. دلیل انہوں نے مولوی زکریا صاحب نے لکھی فضائل درود شریف. انہوں نے فضائل اعمال چو کٹ کے باہر ماری. جو روڑا پیا تو ہوں دوبارہ آئی ہے پتا لگا جی درود شریف نال پیار ہوتا تو انہوں کدی وہ چو وکھرے نہ کرتے. اس واسطے اصل سنی اسی یار تھی کنے ثبوت مفت لے جانے. میں تو فرمایا سی میری تقریر تے کسی سوال کرنا تے کرو، تقریر تے دیکھ سوال نہیں جے کیتا. قبر تے اذان کہنا فرض نہیں، واجب نہیں، سنت موقدہ نہیں. ہاں بطور علاج کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو بطور علاج کی. ساڈے کئی بزرگاں سوچیا آ جڑا بندہ گیا ہے نا قبر چ بھریا میلہ چھڑ کے گیا ہے. چاچے مامے تائے پتر تیاں پیڑا سارا چھڑ کے گیا تے ہنے کلا. تے قبر چ کھڑکی بھی کوئی نہیں، روشن دان بھی کوئی نہیں، تے بلب بھی کوئی نہیں، تے ٹیوب بھی کوئی نہیں. تے ہنے کلی جگہ چ نیرا ہے تے ڈراؤنیاں شکل والے دو فرشتے آ جانے نے. تسی بھی تجربہ کر دیو پنڈا جاؤ نا کدی کلیاں تے ہوا تیز نے شیدی آواز آئے تے ڈردے ہو کہ نہیں ڈردے؟ ہے بندہ کلی تھان تے اندھیرے چ ڈردا ہے. ساڈے آخیا انہیں ڈرونیاں شکل والے فرشتے آن گے تے کلا ہوئے گا تے اندھیری تھان ہے. یہ ڈر گیا تے سوالاں دا جواب ہی نہیں دے سکے گا. یار یہ ڈر لاؤ. کیوں ڈر لائیے؟ حدیث ایک یاد آ گئی. حضرت علی فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام کو ایک بندہ آیا بڑا ڈریا بڑا گھبرایا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہوں اذان سناؤ. وہ کان چ اذان پڑی گئی تے اللہ نے ڈر لا دیتا. ساڈے آخیا اللہ لگ پتا گیا اذان صرف نماز واسطے نہیں، اے مصیبت دور کرنے واسطے بھی ہے. جب می نہ رکدا ہوئے تو کی کر دیو پھر تسی بننا پڑ دیو نا. اے اذان جڑی ہے اے مصیبتاں ٹالن واسطے بھی ہے، ڈر لاؤن واسطے بھی ہے. اذان اینو سناؤ تاکہ دا ڈر لے جائے تے تکڑا ہو کے فرشتیاں دے سوالاں دا جواب دے سکے.
جنازے کے متعلق ارشاد فرماؤ. سارے اکثر سنی لوگ جانا جی جا کے انہوں نے پیچھے غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. ہاں جی جانے بھی سارے جانے یہ جی مرد جا رہی ہے سیب ہے جی. صحابہ شہید ہوئے نے کسے صحابی دے پنڈ جا کے سرکار نے کدی غائبانہ جنازہ پڑھایا؟ سرکار نے کسے صحابی دے پنڈ جا کے اودا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا. ابو بکر صدیق نے کسے دے پنڈ جا کے غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا. سانو آدھے ہو نبی پاک نے کی، ابو بکر صدیق کیتا کم، عمر فاروق کیتا جہاں کم نبی پاک نے کیتا صحابہ نے کیتا وہ بدعت ہے. پتر یہ بھی بدعت ہے. ارے تسی چندے لین واسطے غائبانہ جنازہ پڑھ دو جائز نہیں. ایک بندہ کہ نہیں ایک دا تے جنازہ پڑھے اسی نے غائبانہ. میں کہ کدا وہ جی حبشے دا بادشاہ سی نا نجاشی او دا جنازہ پڑھے اسی غائبانہ. میں کہ اچھا کنے پڑھے اسی؟ جی نبی پاک علیہ السلام نے. میں کہ نبی پاک علیہ السلام کتنے سن؟ جی مدینہ شریف. میں کی ہویا سی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوکو تہاڈا بھرا حبشے دا بادشاہ اوتھے فوت ہو گیا ہے. میں کہ تو روز رولا پائی جانا نبی نو غیب دا پتہ نہیں لگدا، اج لگ کے پتہ آ گیا. غائبانہ جنازے واسطے تو نبی دا پہلے غیب منیا تا غائبانہ جنازہ دے پاسے ہے. اور جڑا نبی مدینے کھلو کے حبشے دے بادشاہ دی موت دیکھ سکدا ہے خدا دی قسم او مصطفیٰ قبر انور جلوہ فرماؤ کہ انہاں نو بھی ویکھ. اچھا اے سی پہلے وہ ویختے رہے جدو انہوں نے یقین ہو گیا نا ایڈی دور چلے گئے کہ سپیکر دی آواز نہیں پہنچ رہی. انہوں نے سپیکر کھولیا انہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بریلوی ملے بھاگ گئے. اللہ نے جماعت اہل حدیث کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی ہے. اہل حدیثوں کو ہم مبارک پیش کرتے ہیں. آج تک کسی بریلوی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو اہل حدیثوں کے ساتھ مناظرہ کر سکے. بس یہ انہیں سپیکر چاکیا وہ جڑے سن بازار والے شہر والے پنجوانی والے انہیں کیا تہاڈا بیڑا گرک اسی اگے سنتے سن تسی نبی پاک دے گستاخ ہو سانو اج لگ پتا گیا تسی تے اللہ دے بھی گستاخ ہو. مولوی سعید اسد خدا دے واسطے پاؤندا رہا ہے تہاڈی داڑھیاں نو ہاتھ لاوندا رہا گوڈی ہاتھ لاوندا رہا تہاڈی جرت نہیں سی اودی گل سنن دی. چلو نکلو مسجدوں باہر چلو. انہیں کہ ایسا نہیں جانا. انہیں کہ تم نکلنا پائے گا مسجدوں باہر نکلو. انہیں کہ ایسا نہیں جانا اڑ گئے. انہوں نے بچوں آئی تو نکلنا ہی پائے گا. اخیر کہنے لگے یہ پھر سپیکر ساڈا نے لاؤ سپیکر اپنا لے جاؤ کسی اور جگہ جا کے پاسے مسجد بناؤ. اے مسجد تسی نہیں رہ سکتے. لو جی وہ مسجد نو لگا تالا. انہوں پھر مینو سنیا کیوں جیا اسد صاحب اے مسجد ہوں تیری. مسجد تیری ہے آئے دا ہوں افتتاح بھی کر جلسہ بھی کر تے نال ادا نام بھی رکھ. ادا دل کردا کنجوانی ریلوے اسٹیشن والی تھان تے چلا جائے. میں اتنے جلسہ کیتا ادو اتے دا ایم پی اسی مار مقبول فتحانہ 86 دے الیکشن چوتھے دا ایم پی اے بنیا سی اس بارت کر رہا سی. تو میں پھر اتنے اعلان کیا میں کیا میں اس مسجد دا نام اس مسجد دے نام تے رکھدا جتھے میرے ابا جی قبلہ نے کنے سال نمازاں پڑھائیاں نے. یہ نام ہے جامعہ مسجد گلزار مدینہ. تو جی اس جلسے چ میں گیا تقریر واسطے. بعد ایک دوجی سرکار بھی کھڑی ہو گئی نا گھوڑے والی سرکار. وہ میرے کہنے لگے اسد صاحب تقریر تو اج اللہ دی قسم بڑی سونی کی تھی. میں کہ شکر ہے تمہیں بھی پسند آئی تھے کیونکہ نہیں اج بہت سونی تقریر ہوئی تو مسئلے بھی سارے تو نکھیڑ دیتے. میں کہ اچھا نہیں ایک مسئلہ بڑا اتنے رولا پیا سی وہ بھی اج حل ہو گیا. میں کہ وہ کیویں؟ اسد صاحب یہ دس نبی پاک علیہ السلام مبالے والے دن اپنی کنیاں تیاں لے کے گئے سن. میں کہ جی ایک حضرت فاطمہ زہرا باقی
باقی تو کسی صاحبزادی نہیں سے لے کے میں کہ نہیں کسی نہیں سے لے کے گئے وہ آکر لگے دا مطلب ہے سکی تھی کو سی نا باقی پچھلا تو سن جو بھی سکیاں